ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ رب العزت نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ چاہے تو وہ شکر والا بن جائے، وہ چاہے تو ناشکری والا بن جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج یقین کر جائیں ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت پریشانی آ جائے نا تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا ہے، ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں۔ نہیں، بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مل جائے اللہ کا شکر ہے، نہ ملے تو پھر صبر ہے۔ صبر کا دامن تھام لے، اگر کوئی مصیبت پریشانی دکھ مل جائے تو پھر صبر کا دامن تھام لے۔ جس نے بھی صبر کا دامن تھاما ہے اس کے ساتھ میرے رب کریم کی ذات مبارکہ خود ساتھ ہے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے اللہ رب العزت فرمائے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں میں خود ان کے ساتھ ہوں، میں خود ان کے ساتھ ہوں۔ اب جو شکر ادا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، قرآن پر ہم سب کو یقین الحمدللہ ہے نا، بھروسہ ہم سب کو، اونچی آواز سے کہیں اللہ پاک ہم سب کو پختہ یقین والا ایمان عطا فرمائے۔ جنہوں نے بھی یقین کیا قرآن کے اوپر یقین کر جائیں، پھر دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے قبر کے اندر بھی ان کی قبر کو روشن کر دیا ہے۔ تو میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جس بندے نے بھی میرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا ہے میں نے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ تو عزیزان گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ بیٹھنے والوں، تو دوسری نعمت یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ پاک نے قوت والا پیدا فرمایا، خوبصورت پیدا فرمایا، جانور پیدا نہیں فرمایا، مویشی پیدا نہیں فرمایا، چرند پرند کی صورت نہیں عطا کی، لیکن اللہ پاک نے اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایسا پیدا فرمایا ہے کہ مسلمانوں کہ بندہ دیکھ لینا اپنے آپ کو کہ رب کی ایک ایک نعمت انسان کو نظر آئے گی، اور ایک نعمت کا بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یقین کر جو ایک ایک نعمت کا اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم، یہاں تک کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اس سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بروز قیامت کے دن جب انسانوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو وہاں پہ ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، وہ بندہ اپنے اوپر بڑا فخر کر رہا ہوگا، بہت زیادہ فخر کر رہا ہوگا، اتنا زیادہ فخر کر رہا ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ بندہ کہے گا کہ میں اپنی عبادت کے مان پر جنت میں جاؤں گا، اپنی عبادت کے مان پر میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، میں نے 5 روزے نہیں چھوڑی، میں نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، میں نے فلاں عبادت نہیں چھوڑی، میں نے فلاں عبادت نہیں چھوڑی، فلاں عبادت کی، فلاں عبادت کی، فلاں عبادت کی، تو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اب میں اپنی عبادت کے ذریعے جنت میں جاؤں گا۔ میرا رب فرمائے گا اے فرشتے اس کو پکڑ کے لاؤ، جب فرشتے اس کو پکڑ کے لائیں گے تو میرا رب فرمائے گا اس کی ایک آنکھ نکال دو، اس کی ایک آنکھ نکال دو۔ ہم مجھ سمیت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے نور جیسی ہمیں نظریں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے سننے والے کان عطا فرمائے ہیں، چکھنے والی زبان عطا فرمائی، بولنے والی زبان عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، دھڑکنے والا دل عطا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں عزیزان گرامی۔ تو جب بندے کو میرا رب فرمائے گا نا کہ اس کی آنکھ ایک نکال کے ترازو کے اوپر رکھ دو اور اس کے پوری زندگی کی عبادت ساری کی ساری ایک ترازو کے اوپر رکھ دو۔ اب ایک بندے کی زندگی 100 سال ہے، اس نے تقریباً 90 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، 10 سال کی عمر کے بعد اس بندے نے اللہ کی ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں، بس ذکر ہی کرتا رہتا ہے، ذکر ہی کرتا رہتا ہے، لیکن بندے کے دل کے اندر مان اٹھتا ہے کہ یار میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں،
میں تو عبادت گزار ہوں، تو مجھ سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، میں تو اپنی عبادت کے ذریعے سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر میرا رب فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے دی ایک آنکھ نکال کے ترازو کے اوپر رکھ دو، اور اس کی پوری زندگی کی عبادت جو ہے وہ ایک ترازو کے اوپر رکھ دو۔ جب ترازو کے اوپر رکھی جائے گی نا، آج کل کے ترازو نہیں ہوں گے جو ہمارے ترازو ہوتے ہیں، یقین کر جائیں، ہم نے کسی کو 1 کلو چیز دینی ہو نا، تو ہم نے جس طرف سے چیز رکھنی ہوتی ہے، سمجھا نہیں، نیچے سے مقناطیس لگا دیتے ہیں، یا کنڈے کے اندر جناب بھی فرق کر دیتی ہیں، ناپ تول کے اندر ہم فرق کر دیتی ہیں۔ نہ مسلمانہ، میرے رب کا انصاف عدل والا انصاف ہے، میرے رب کا انصاف حق انصاف ہے، اور اس انصاف کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکے گا۔ پھر جب اس بندے کی ایک طرف عبادت ہوگی، دوسری طرف اس کی ایک آنکھ ہوگی، آنکھ کا وزن کتنا کو ہے، سمجھا رہی، ایک اسٹاکی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی آنکھ کا وزن جو ہے وہ زیادہ پڑ جائے گا، پوری زندگی کی عبادت جو ہے اس کا ترازو میں کمی پڑ جائے گی۔ میرا رب فرمائے گا اب بتا میرے بندے، تو اپنی عبادت کے ذریعے جانا چاہتا ہے یا پھر میری نعمت کے ذریعے جانا چاہتا ہے؟ میری نعمت کے ذریعے جانا چاہتا ہے جنت میں، یا اپنی عبادت کے ذریعے جانا چاہتا ہے جنت میں؟ تو وہ بندے کو جب پکڑا جائے گا، فرشتے گھسیٹ کر جب جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تو پھر وہ ہاتھ جوڑ کے دعائیں کر رہا ہوگا اور معافی مانگ رہا ہوگا، مولا اگر ہم تیری ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوئے تو تیری عبادت کرتے رہیں، مولا تیری نعمت چھوٹی سی بھی چھوٹی جو ہے وہ اس سے بھی بھاری ہے، اس سے بھی وزنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے، میں اس لیے یہ آج کا موضوع رکھا ہے کہ یقین کر جائیں ہم ناشکرے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یقین کر جائیں ہم مہینے کا 5 لاکھ بھی کمائے نا، تو یقین کر جائیں ہاتھ پکڑ لے تو ہم مر گئے جی، پٹ گئے جی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا جی۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کا شکر چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ایمان کو ہم نے اپنے آپ کو، ایمان ہمارا جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے، تو پھر اللہ پاک نے ان کو سوکھیاں روٹیاں کھلا کے بھی اللہ پاک نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے، مرتبے عطا فرما دیے۔ آج جن کے نام لیے جاتے ہیں، آج جن کے تذکرے کیے جاتے ہیں، انسان کیا ہے یار، انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ آج ہم یقین کر جائیں ہم زمین کے اوپر آکڑ کے ساتھ چلتے ہیں، اتنی زیادہ ہمارے اندر غرور اور تکبر ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جس زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کل کو اسی زمین کے اندر ہماری قبر بھی بننی ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ایسا؟ اور جس بازار کے اندر ہم بے لگام گھومتے ہوتے ہیں نا، اور دوسروں کے یہاں تک کہ ہم کفن خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود بھول جاتے ہیں کہ یار اسی بازار کے اندر میرا بھی کفن پڑا ہوا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، پیسہ یہاں پہ رہ جانا ہے، دولت یہاں پہ رہ جانی ہے، یہ گاڑی بنگلے ہر چیز یہاں پہ رہ جانے ہیں۔ وہ دبئی کا اتنا بڑا جس نے وہ سمندر کے اندر اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی، لاکھوں کروڑوں ریال جو ہے وہ درم لگا دیے، آج دیکھ لو اس کی قبر کہاں پہ ہے، کہ شاید اس کی قبر میں اس کے اہل و عیال بھی نہ جاتے ہوں۔ آج تاریخ پڑھ کے دیکھ لو آپ لوگ مسلمانوں، آپ لوگ کے پاس ہسٹری موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لو، جن کے پاس اربوں روپے تھے، جن کے پاس دنیا میں حکومت کی ہے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جنہوں نے مسلح پہ بیٹھ کر، چٹائیوں پہ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا ہے، دین پھیلایا ہے، سنت نبوی پر عمل کیا ہے، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی داتا علی حجویری کا نام زندہ ہے یا نہیں ہے جی؟ داتا علی حجویری کا نام آج بھی زندہ ہے، حضور سیدی غوث اعظم کا نام آج بھی زندہ ہے، بابا فرید کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یار کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ نبی مخلوق تو نہیں تھی، ہم جیسے تھے وہ بھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو شان، مقام، مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے مجھ سمیت ہم سب کو گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کون کون سی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، یقین کر لیں، نہ شکری نہ کیا کریں آپ لوگ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نا ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے گئے،
آپ واپس نماز پڑھ کے نکلنے لگے نا تو آپ کے کسی نے جوتی اٹھا لی، جوتی کسی نے اٹھا لی۔ جوتی اٹھانے کے بعد آپ وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے رکے رہے، بھی شاید جوتی مل جائے مجھے۔ آج کل ہمارے نمازی بھی حضرات بھی ماشاءاللہ مجھے کئی مرتبہ جو نا بھی تقریباً یہ 5-6 جمعے ہو گئے ہیں، ہر ایک دو نمازی جو نا آ کے مجھے بولتے ہیں کہ قاری صاحب میری جوتی اٹھائی گئی ہے۔ ہم گھر سے آتے ہیں اپنی جوتی پہن کے آتے ہیں نا، پاؤں ننگے تو نہیں آتے، کیوں؟ ایسے ہے نا جی، جوتی پہن کے آتے ہیں نا۔ اور مجھے یہ بتائیں، یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا میں نے یہ جبہ پہنا ہوا ہے، یہ میرا ہے۔ جب میں کسی دوسرے کی یہ چیز پہنوں گا تو مجھے محسوس ہوگا کہ یار میں نے یہ میرے جسم کے اوپر یہ پورا نہیں آ رہا، یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سمجھا رہی کہ نہیں؟ پاؤں انسان کے جسم کو محسوس کر لیتا ہے کہ جوتی بڑی ہے، چھوٹی ہے، کیسی ہے، یہ کیسی نہیں ہے۔ تو کم از کم انسان کو اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے۔ اگر آپ کی اٹھائی گئی، انتظار کر رہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی جوتی پہنی نہ، یہ چوری کے ضمن میں آتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنے بخشش کا ذریعہ کروانے کے لیے، جب واپس جائیں تو کسی کا دل توڑ کے جائیں، یہ تو بات نہیں نا۔ سننے کے بعد کچھ پلے میں باندھ کے جایا کرو۔ یقین کر جاؤ، جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہوتا ہے کہ بس عربی خطبہ پڑھائیں اور بعد میں جماعت کروائیں، اللہ حافظ کروائیں، کہ نمازیوں کو جلدی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سننے کی ان کے اندر اتنا ملکہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر آئے مسجد کے اندر اپنے دامن کے اندر کچھ لے کر جایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ جب عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، بزرگان دین کا قول ہے کہ جس نے کسی کو اچھی بات سکھا دی اور اس نے اس پر عمل کر لیا، اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے، بتانے والے کی بھی بخشش کر دی ہے۔ کتنا مقام ہے! ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کر لیں آپ، یقین کر جائیں، میرے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا، مشکات شریف اٹھا کر دیکھیں، حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ 100 شہیدوں جتنا ثواب، ایک شہید کا مقام پتہ کتنا زیادہ ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن، میرے کریم نے ارشاد فرمایا جب بندہ شہید ہو جاتا ہے اس کے جسم کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا رب اس کو اپنا دیدار بھی کروا دیتا ہے، جنت میں محل بھی دکھا دیتا ہے۔ یار یہ ایک شہید کا مقام ہے، ایک شہید کا مرتبہ ہے، اور جس نے ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں جتنا ثواب پا لیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، میں بات اشارتاً کر گیا ہوں لیکن سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگ عمل کریں گے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نہ رک گئے، تو وہاں پہ دل کے اندر بات اٹھی، نماز پڑھنے آیا تھا جوتی اٹھائی گئی، نماز پڑھنے آیا تھا جوتی چوری ہوگی، یعنی جیسے نا شکوہ کرنا وہ تصور ہوا دل کے اندر، تو پاؤں میں جوتا نہ پہنا، مسجد سے ویسے ہی نکل گیا۔ صاف ظاہر ہے پھر گلی کے اندر کہیں جگہ پہ کیچڑ بھی ہوتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نا پاؤں جو ہے وہ کیچڑ کے ساتھ خراب ہو گیا۔ اس وقت زیادہ پھر دل کے اندر بات اٹھی کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گیا تھا، تو آگے سے جوتی اٹھائی گئی۔ تو لیکن یہ دل کے اندر سوچ بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، ایسے سفر بھی کر رہے ہیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹی سی ریڑھی کے اوپر ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے ٹانگوں کے ساتھ پاؤں ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یعنی اتنا زیادہ روتے ہیں، ٹھاٹے مار کر روتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے میری تو جوتی گئی ہے، اس بندے کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ ان کر جو یار مسلمانوں، ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ان بزرگان دین کے اقوال اور ان کے زندگی کو پڑھ کر دیکھو، آپ ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ امام شافعی کی ایک جوتی کا چوری ہونے سے شکوہ کرنا، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے میرے رب کی وہ مثال لانا
کہ میرے رب نے فرمایا کہ امام شافعی تو ایک جوتی چوری کروا کے اور تیری جوتی کا گم ہو جانا تو شکوہ کر رہا ہے، اب یہ تو بھی دیکھ لے، یہ بھی میرا بندہ ہے، یہ بھی میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ بھی مجھ پر ایمان لانے والا ہے کہ اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ امام شافعی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کہتا ہے رب تو ہی غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، مولا ایک جوتی تو کیا سب کچھ ہی بیان کرنے کے لیے تیار ہے، مولا تو کی رحمت ہے، یہ تیری کی نعمت ہے کہ تو نے پاؤں تو رکھے ہوئے نا۔ تو مسلمانوں آج اپنے اتنے زیادہ نہ جان کے اوپر گھمنڈ کریں، نہ اپنے پیسوں کے اوپر گھمنڈ کریں، نہ اپنی یعنی ایسی زندگی کے اوپر گھمنڈ کریں جس زمین کے اوپر میں اور آپ چلتے ہیں، اسی زمین کے اندر کل کو ہم نے دفن ہونا ہے اور اس رب کریم کے سامنے ہم نے جانا ہے۔ ہر وقت جب بھی قدم اٹھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب بھی آپ لوگ سانس لیں اللہ کا شکر ادا کریں، جب بھی آپ کو نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں، جب بھی آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، پھر اس پر صبر کر لینا، جب صبر کر لے گا میرا رب تیرے رزق میں اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ دنیا والوں تجھے کیا پتہ کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی، دامن مصطفیٰ مل گیا، وما توفیق